اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن شارٹ کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آج ہم سبق نمبر 1 میں 2 مخارج پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 1 حروف مستعلیہ اور مخرج نمبر 2 حروف اطباق۔ اچھا، تو اب آتے ہیں حروف مستعلیہ کی طرف۔ حروف مستعلیہ دراصل 8 حروف پر مشتمل ہیں، جن کا مرکب ہے خصن، دغتن، قوب، یعنی خا، صاد، خصن، ضاد، غین، طا، دغتن، قاف، وا اور با، قوب۔ یہ ٹوٹل 8 حروف ہیں۔ اچھا، بعض علماء کے نزدیک با حروف مستعلیہ میں شامل نہیں اور بعض کے نزدیک شامل ہے، لہٰذا اگر آپ حرف با کو حروف مستعلیہ میں شامل کر دیں پھر بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر آپ اس کو حروف مستعلیہ میں شامل نہ کریں پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں حروف مستعلیہ کے مخرج کی طرف کہ حروف مستعلیہ کا مخرج یعنی اس کی ادائیگی کس طرح ہے۔ تو حروف مستعلیہ کی ادائیگی یعنی حروف مستعلیہ کا مخرج بہت ہی آسان ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آتے ہیں، چلیں پڑھنے کی طرف۔ تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے پڑھنے کا طریقہ۔ انسانی زبان کے دراصل 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائی حصہ، یعنی زبان کی جو جڑ ہے، آپ کے منہ میں زبان جہاں سے منسلک ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے لے کے اور تھوڑا آگے کی طرف یہ ابتدائی حصہ ہے، اور پھر زبان کا درمیانی حصہ، اور پھر زبان کا آخری حصہ۔ تو یہ دراصل زبان کے اگر آپ 3 حصے کر دیں تو پہلا ابتدائی حصہ کہلاتا ہے، دوسرا درمیانی حصہ کہلاتا ہے، اور تیسرا آخری حصہ کہلاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ ادائیگی کس طرح ہوگی اور اس زبان کا استعمال کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ زبان کا ابتدائی حصہ یعنی آپ کے پاس یہ ریڈ کلر کا جو میں نے مارک کیا ہوا ہے زبان، یہ زبان کا ابتدائی حصہ ہے۔ زبان کا ابتدائی حصہ جب تالو کے ساتھ چمٹ جائے تو یہ حروف ادا ہو جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ حروف پر یعنی موٹے ادا ہوں گے۔ تو چلے اب امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے زبان کے ابتدائی حصے کو، یعنی آپ کی زبان کی جو جڑ ہے وہاں سے لے کے تھوڑا سا آگے زبان کا ابتدائی حصہ کہلاتا ہے، اس کو ہم تالو کے ساتھ چپکا کے ان حروف کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ کی زبان یوں سمجھ لے، یہ اگر آپ کا ابتدائی حصہ ہے تو یہ تالو کے ساتھ باقاعدہ اس طرح اوپر چپک جائے گی۔ تو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے جی خو، دوسرا حرف ہے صاد، تیسرا ہے ضاد، چوتھا ہے غین، پانچواں ہے طا، چھٹا ہے قاف، ساتواں ہے وا، اور آٹھواں ہے با۔ تو الحمدللہ ہم حروف مستعلیہ کو سیکھ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں حروف اطباق کی طرف۔ حروف اطباق دراصل اطباق کہتے ہیں طبق کو، ڈش کو کہتے ہیں۔ آپ کا جو تالو ہے وہ دراصل ڈش ٹائپ کا ہے، تو یہ حروف اس تالو سے ہی ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو حروف اطباق کہا ہے۔ تو یہ حروف اطباق کتنے ہیں؟ یہ حروف اطباق دراصل 4 ہیں اور سامنے لکھے گئے ہیں۔ پہلا ہے طا، دوسرا ہے وا، تیسرا ہے صاد، اور
چوتھا ہے ضاد۔ اب آتے ہیں ادائیگی، یعنی ان حروف کا مخرج کیا ہے۔ تو مخرج بہت ہی آسان ہے۔ زبان کا درمیانی حصہ، یعنی یہ بلیک والا پارٹ جو ہے، یہ جو میں نے مارک کیا ہوا ہے، زبان کا درمیانی حصہ جب تالو کے ساتھ چمٹ جائے تو یہ حروف ادا ہو جاتے ہیں۔ بڑی آسان سی بات ہے۔ لیکن آپ اگر حروف اطباق کو غور سے دیکھیں تو یہ 4 حروف مستعلیہ میں بھی موجود ہے۔ ذرا دیکھیں یہاں پہ، یہ دیکھیں، طا، ظا، صاد اور ضاد۔ تو یہاں پہ میں نے منشن کیے ہوئے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حروف اطباق طا، ظا، صاد، ضاد دراصل حروف مستعلیہ میں بھی موجود ہیں، یعنی خصن، دغتن، قذب میں بھی موجود ہیں۔ اور پروف کے طور پہ میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ صاد، ضاد، طا، ظا، یعنی ان 8 حروف میں 4 حروف مستعلیہ اطباق بھی موجود ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حروف اطباق پہ اپنے والا مخرج بھی لاگو ہوگا، یعنی زبان کا درمیانی حصہ بھی تالو کے ساتھ چمٹے گا، اور ساتھ ہی ساتھ حروف مستعلیہ والا مخرج بھی لاگو ہوگا، یعنی زبان کا ابتدائی حصہ بھی تالو کے ساتھ آپ چپکائیں گے۔ تو زبان دراصل یوں ہو جائے گی، یوں خمدار ہو کے، یہ زبان کا ابتدائی حصہ اور یہ درمیانی حصہ، یہ سائملٹینیسلی، یعنی ایک ہی وقت میں یہ دونوں زبان کے جو حصے ہیں یہ تالو کے ساتھ اوپر بالکل چپک جائیں گے، اور جس وقت زبان چپک جائے گی تب یہ حروف آسانی سے ادا ہوں گے۔ تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنی زبان کو خمدار کیجئے، زبان کے ابتدائی حصے کو اور درمیانی حصے کو تالو کے ساتھ ملانے کی کوشش کیجیے گا۔ ادا کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے طا، دوسرا ہے وا، تیسرا ہے صاد، چوتھا ہے ضاد۔ تو الحمدللہ مخرج نمبر 1 حروف مستعلیہ، اور مخرج نمبر 2 حروف اطباق ہم آسانی سے سیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ اگلے سبق میں انشاءاللہ باقی مخارج پڑھیں گے۔ آپ سے دعا گو ہوں، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔